اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آج ہم جانیں گے کہ نجاست غلیظہ میں کون سی چیزیں شامل ہیں اور نجاست خفیفہ میں کون سی چیزیں شامل ہیں۔ ظاہر ہے جب ہمیں نجاستوں کا پتہ ہوگا کہ کون سی نجاست غلیظہ ہے اور کون سی نجاست خفیفہ ہے، تو تب ہم اسی کے حکم کے مطابق اسی طریقے سے اس کو کیا کریں گے، اس کو بدن جو لباس سے دور کر سکیں گے، جو شریعت مطہرہ نے طریقہ بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، انسان کے جسم سے ہر وہ چیز جو نکلے اور وضو اور غسل کو لازم کر دے تو وہ نجاست غلیظہ کے اندر شامل ہے۔ مثلا پخانہ ہے، پیشاب ہے، خون ہے، پیپ ہے، حیض و نفاس ہے، منی ہے، بدی ہے، پدی ہے، یہ تمام چیزیں وضو یا غسل کو لازم کر دیتی ہیں، تو یہ تمام چیزیں نجاست غلیظہ کے اندر شامل ہیں۔ اسی طریقے سے حرام جانوروں کا جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا، ان کا پخانہ پیشاب دونوں نجاست غلیظہ ہیں، اور حلال جانور جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا صرف پخانہ جو ہے وہ نجاست غلیظہ کے اندر شامل ہے۔ اسی طریقے سے دکھتی آنکھ سے جو پانی نکلتا ہے تو یہ یاد رکھیں، دکھتی آنکھ سے نکلنے والا پانی نجاست غلیظہ کے اندر شامل ہے۔ اگر وہ بدن یا لباس میں درہم کی مقدار کے برابر یا زائد ہوگا تو دھونا کیا ہوگا، لازم و ضروری ہے۔ اسی طریقے سے جو حرام چوپائے وغیرہ ہوتے ہیں، ان کا جو خون وغیرہ ہوتا ہے یا پھر چربی وغیرہ ہوتی ہے، یہ بھی کیا ہے، نجاست غلیظہ کے اندر شامل ہے۔ اب جو ہماری عوام میں غلط مسئلہ مشہور ہے کہ بچے کا پیشاب بھی پاک ہے، جی کوئی مسئلہ نہیں، اگر بدن یا لباس پر لگ جائے تو یہ بات یاد رکھیں، پیشاب یا پخانہ بڑے کا ہو یا بچے کا ہو، وہ نجاست غلیظہ کے اندر شامل ہے۔ وہ بدن پر یا لباس پر لگ جائے گا، وہ بدن اور لباس کو کیا کر دے گا، ناپاک کر دے گا، اور بغیر پاک کیے کسی نے نماز ادا کی تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو بچے کا پیشاب بھی کیا ہے، وہ ناپاک ہے، پاک نہیں ہے۔ اب آتے ہیں نجاست خفیفہ کی طرف، یعنی جو ہلکے حکم والی ہے۔ ظاہر اس کا پاک کرنے کا طریقہ بھی الگ ہے کہ نجاست خفیفہ جب کسی بدن پر لباس پر لگے گی اس کو چوتھائی حصے کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھیں، جتنے بھی حلال جانور ہیں جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا پیشاب وغیرہ ہے، یہ نجاست خفیفہ ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ پرندے جو ہوا میں اڑنے والے ہیں اور ان کا گوشت نہیں کھایا جاتا، حلال نہیں ہے، تو ان کی بیٹ نجاست خفیفہ کے اندر شامل ہے۔ یہ اگر بدن یا لباس پر لگ جائے گی تو اس حصے کے چوتھائی حصے کا اعتبار کیا جائے گا۔ چوتھائی حصہ اگر اس نے کور کر لیا تو اب بغیر دھوئے نماز نہیں ہوگی، پاک کرنا لازم و ضروری ہے۔